بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے جہنم میں دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اتنے سخت عذاب میں ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کا عذاب نہیں دکھایا۔ ان میں پہلا گروہ جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی ظالم حکمران، بنو امیہ بنو عباس کے بدمعاش حکمران، اور آج کے بھی جو بدمعاش حکمران جو فریڈم آف ایکسپریشن کو روکتے ہیں، جیلوں میں ڈال کے لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں۔ ان کا عذاب قیامت والے دن بہت سخت ہوگا، اتنا سخت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ دوسرے گروہ میں وہ مسلمان عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ جسم نمایاں ہے، یا اتنا چست ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ کئی لوگوں کا تو حجاب اور برقع بھی اس طرح چست ہوتا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی حجاب نہیں ہے۔ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور چست لباس پہنے ہوں گے، بالکل ٹائٹ قسم کے برقعے یا کپڑے وغیرہ، اور وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عیاں ہوں گی، مائل کرنے والی، مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سربختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے اور اس کی طرف متوجہ ہو، تو وہ بدکارہ یعنی زانیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے اور مرد عورتوں کے ساتھ درمیان راستے میں گھس کر چل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، پیچھے پیچھے رہو، تمہیں مناسب نہیں کہ راستے کے عین درمیان میں چلو، بلکہ راستے اور گلی کے اطراف میں چلا کرو۔ چنانچہ عورت دیوار کے ساتھ لگ کر چلا کرتی تھی، حتیٰ کہ اس کا کپڑا دیوار کے ساتھ اٹک جاتا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا، اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی،
जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न इस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी ही हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने की नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल है न खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनाचा इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सज़ा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है। नाजरीन, एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने एक महफिल में अपनी बंद हथेली को सबकी तरफ करके दरियाफ्त फरमाया, मेरे हाथ में क्या है? कुछ ने जवाब दिया, शायद आपके हाथ में हीरे जवाहिरात हैं। फिर एक साहब ने पूछा, इन्होंने भी कुछ सोच के बाद जवाब दिया, शायद सोना है। फिर पूछने पर एक ने जवाब दिया कि आपके हाथ में अगर हीरे जवाहिरात नहीं और सोना भी नहीं तो यकीनन चांदी या कोई कीमती चीज होगी। तब इन बुजुर्ग ने अपने हाथ को खोला तो इनके हाथ पर चंद कंकरियां थी। सब हैरान रह गए। इरशाद किया, औरत की मिसाल इस बंद मुट्ठी की तरह की है। अगर वो बंद है यानी बापर्दा है तो हीरे जवाहिरात सोना चांदी और इसकी बेशबहा कीमत है, लेकिन अगर वो मुट्ठी की तरह खुल जाए यानी बेपर्दा हो जाए तो वो बेवकत पत्थर और कंकरियों की मानंद है जिसकी कोई इज्जत और कीमत नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज है। जिस वक़्त वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शैतान इसको झांक झांक कर देखता है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।